کہ ویڈیو گیم بنانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، ویڈیو گیم اگر کوئی شخص بناتا ہے کچھ شرائط کے ساتھ ویڈیو گیم بنانا جائز ہے۔ اس میں ایک شرط تو یہی ہے کہ اس میں کوئی لڑکیوں کی تصویریں، لڑکیوں کے ایکشنز یا اس طرح کے کارٹون جو لڑکیوں کے کارٹون ہوں، اس میں فحاشی ہو، عریانی ہو، بے حیائی کا کوئی ایلیمنٹ ہو، میوزک وغیرہ، اس طرح کی چیزیں اگر کارٹون میں ہیں تو وہ تو ویڈیو گیم ہے تو وہ بنانا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ویڈیو گیم اگر بنایا جا رہا ہے تو اس کے جو اشتہارات ہیں، اس کو ظاہر ہے پھر آپ اس میں اشتہارات بھی دیتے ہیں۔ ویڈیو گیم آپ نے بنایا تو آپ نے پروموٹ بھی کرنا ہوگا، تو پروموشن کے لیے کسی ایسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنا اپنے ویڈیو گیم میں کہ جو کاروباری ناجائز اور حرام ہو، تو وہ پروموشن اپنی ویڈیو گیم کے تھرو کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی ایسے کاروبار کی آپ تشہیر کر رہے ہیں اپنے ویڈیو گیمز کے اندر جس میں جو کاروبار جائز ہیں، اور تو اس کاروبار کی تشہیر آپ ویڈیو گیم میں اپنے کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اس ویڈیو گیم کے اندر جو اشتہارات آ رہے ہیں اس کے اندر کوئی ناجائز چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے میوزک آ جاتا ہے، کوئی فحش تصاویر آ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی پروڈکٹ کی آپ اس میں پروموشن کریں جس میں یہ چیزیں نہ ہوں۔ بہرحال اگر یہ چیزیں اس میں آتی ہیں تو اس سے انکم تو حرام نہیں ہوگی، لیکن بہرحال پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے، پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو ویڈیو گیم بنانے کا جو شعبہ ہے یہ بہرحال کسی خطرے سے خالی نہیں، یعنی آپ کو ہر قدم پر پوچھ کے چلنا پڑے گا، پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا۔ بہت سی چیزیں، یعنی اندھا دھند آپ نہیں کر سکتے کہ بس ویڈیو گیم میں بنا رہا ہوں تو بس یہ سب جائز ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کسی شریعہ کے کسی رول کو، شریعہ کے کسی حکم کو وائلیٹ آپ نہ کر رہے ہوں اس کے اندر۔ تو اگر تمام شرائط کی پابندی کر کے ویڈیو گیم بنائی جائے، ویڈیو گیم کی پروموشن کی جائے، یا اس ویڈیو گیم کے اندر کسی اور پروڈکٹ کی پروموشن کی جائے ان ساری تفاصیل اور شرائط کے ساتھ، تو یہ جائز ہے۔ خاتون کا سوال کراچی سے، مفتی صاحب پہلے معلوم نہیں تھا کہ عورتوں پر بھی قربانی فرض ہوتی ہے، آپ مفتیان کرام کے بیان سن کر معلوم ہوا ہے، اب 10 سال کی قربانی ہے، اس سے زیادہ فرض ہے، اب کیا حکم ہے؟ اصلاح کر دیں اور آج کے حساب سے رقم کتنی ادا کریں، رہنمائی کر دیں، بہت شکریہ۔ دیکھیں، قربانی کی قضا یہی ہے کہ کسی متوسط بکری یا بکرے کی قیمت صدقہ کر دی جائے، یعنی ایک بہت مہنگا بکرا ہے، ایک بہت لو کیٹیگری کا جو درمیانے متوسط قسم کا بکرا ہے، بکری ہے یا دمبا دمبی، اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ تو 10 سال قربانی نہیں کی تو 10 سال کی قربانی کی قضا لازم ہوگی، ہر سال کے بدلے میں ایک بکرا یا بکری کی، متوسط بکرا یا بکری کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی ہوگی۔ اگر ایک ساتھ نہیں کر سکتے، تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیں، ایک دفعہ کر لیں، پھر 6-7 مہینے بعد دوسری کی قضا کر لیں، اس طرح کر لیں، یعنی وقفے سے بھی کر سکتے ہیں، توڑ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال قضا لازم ہے اس کی۔ مفتی صاحب، ایک شخص سعودی عرب میں نوکری کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کو سعودی عرب بلانا چاہتا ہے، پر اس کی بیوی کے ساتھ ایئرپورٹ تک تو محرم موجود ہے، اس کے بعد انڈیا کے ایئرپورٹ میں انٹری سے لے کر سعودی عرب کے ایئرپورٹ سے باہر آنے تک کوئی محرم موجود نہیں ہے۔ اب وہ شخص کیا کرے؟ وہ اپنی بیوی کو بلا سکتا ہے کہ نہیں، جبکہ اس شخص کی بیوی جوان بھی ہے اور سفر کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، اور اس شخص کا 1 یا 2 سال تک چھٹی جانا بھی بظاہر اسباب ممکن نہیں لگ رہا۔ اب وہ شخص کیا کرے؟ رہنمائی فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائے، جزاک اللہ۔ دیکھیں، اس طرح جوان بیوی کو بغیر محرم کے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے کچھ شرائط کے ساتھ عورت کو مجبوری یا شدید مجبوری کی حالت میں اجازت دی ہے سفر کی بغیر محرم کے، لیکن جو آپ نے تفصیل لکھی ہے کہ وہ جوان ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے اس طرح اکیلے سفر کرنا فتنے سے بہرحال خالی نہیں ہے۔ تو جو شرائط ذکر کی گئی ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ خاتون جوان نہ ہو، بوڑھی خاتون ہے تو شدید ضرورت کے وقت اس کو اجازت دی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو، پھر جہاز میں سفر کے دوران اس خاتون کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ سیٹ پر کوئی نامحرم مرد نہ بیٹھے، اس کی کوئی سیٹنگ ہو کہ وہ جہاز میں جا کے بات کرے کہ میرے ساتھ کسی خاتون کو ہی بٹھایا جائے، کسی مرد کو نہ بٹھایا جائے۔ تو اس طرح بغیر محرم کے سفر کرنا، آج کل بھی بہت سارے ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں حدیث شریف میں جس سے منع کیا گیا ہے، جس وجہ سے منع کیا گیا، وہ حادثات آج بھی پیش آ جاتے ہیں، کوئی جہاز میں بھی سفر کر رہا ہو تو کچھ حضرات نے
جو شرائط ذکر کی ہیں کچھ اور مفتیان کرام نے کہ راستہ پرامن ہو، عورت شرعی پردے کا اہتمام کرے، عورت کی طرف سے فتنے کا خطرہ نہ ہو اور دوسری جانب سے بھی نہ ہو، کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت لازم نہ آئے، بلکہ سفر اجتماعی قافلے کی شکل میں ہو یا کوئی ذمہ دار خاتون ساتھ ہو۔ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو عورت کے لیے مسافت سفر سے کم کا سفر بھی جائز نہیں۔ تو بعض مفتیان کرام نے ان شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے۔ تو عمومی جو فتویٰ ہے تمام دارالفتاؤں کا وہ یہی ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں۔ اس کے لیے آپ ایسی کوئی صورت نکالیں کہ چھٹی آپ لے لیں، نہیں آ سکتے تو تھوڑا انتظار کروا لیں ہم کو، اور یا پھر یہ آپ کو جانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ بہرحال کچھ مفتیان کرام نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے اس کی کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے، لیکن عمومی فتویٰ اس کے جواز کا نہیں ہے۔ مفتی صاحب چٹنی کے بارے میں بتا دیں، حرام ہے یا حلال؟ چٹنی کیا مطلب حلال حرام؟ چٹنی کس چیز کی ہے؟ حلال چیز کی ہے تو حلال ہے، حرام چیز کی ہے تو حرام ہے۔ اب چٹنی میں تو بظاہر ایسی کوئی حرام چیز نہیں ہوتی، اگر کوئی خاص چٹنی ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو اس کی تفصیل بتا دیں۔